بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم، آج اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہیں اہل علم، کہہ لیجیے ایک ہے عالم اور ایک ہے غیر عالم۔ جاہل تو ہم نہیں بول سکتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ لوگ تو ایم اے کیے ہوئے ہیں، ایم اے بی اے کیا۔ بہرحال ایک ہیں عالم اور ایک ہیں غیر عالم۔ ایک شخص مالدار ہے اور ایک شخص غریب ہے، اور ایک شخص عقل مند ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اور معاشرے اور سماج ہی کے اندر ایک انسان وہ ہے جو بیوقوف ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو بھکاری ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو فقیر ہے۔ اور آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ بھکاری کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں۔ دوستو، زمانہ جسے ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے، زمانہ جسے ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو انسان فقیر ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ جو انسان فقیر ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں صرف اور صرف آخرت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں وہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فقیر جو زمانے کو اپنی ٹھوکروں کے اندر اڑاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتے ہیں۔ دنیا کے ٹیپ ٹاپ سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اسے بنگلہ چاہیے، نہ اسے گاڑی چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے اسے۔ کیا چاہیے اسے صرف اور صرف آخرت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں فقیر اور یہ ہوتے ہیں عقل مند۔ ایک موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں۔ جو انسان عقل مند ہوتے ہیں تو معاشرے اور سماج کے اندر آپ کی شخصیت سے آپ کے عقل کو موازنہ کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کو بڑھاؤ ایجوکیشن کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے۔ اور علم کسے کہتے ہیں؟ جو مجھے اللہ سے ملا دے، آخرت کی طرف مجھے لے جائے، وہ ہے علم۔ اور باقی جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے اندر، وہ سب کے سب علم نہیں بلکہ ہنر ہے۔ تو بہرحال چاہے آخرت کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، لیکن علم ہونی چاہیے۔ جب معاشرے اور سماج کے اندر اور دنیا کے لوگ آپ کی عقل کو آپ کی شخصیت سے موازنہ کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ تم اپنی عقل کو بڑھاؤ، اس سے ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ کسے بڑھائیں گے؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، بیوقوف انسان کی بہت ساری علامت ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ سامنے والا انسان کتنا بیوقوف ہے۔ اگرچہ ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ بیوقوف ہے۔ شعیب بن ابی سعید راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ کیا فرمایا؟ ایک صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم اچھے ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم ہوشیار ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ آخرت کی تیاری تمہارے لیے مشکل ہو جائے، آخرت کی تیاری، آخرت کا کام تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے، اور دنیا کا کام آسان ہو جائے، تو تم سمجھنا کہ ہم اس دنیا کے اندر سب سے برے انسان ہیں اور بیوقوف ہیں ہم۔ اور اگر آخرت کی کام، آخرت کی تیاری اور آخرت کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے اور دنیاوی سارا کام مشکل ہو جائے، تو سمجھنا کہ ہم عقل مند ہیں، تم اچھے لوگ ہو۔ یہ کون فرمایا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عقل مند انسان کون ہے اور بیوقوف کون ہے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور جنت اور جہنم ہمارے نظروں کے سامنے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف دنیا ہی دنیا ہماری نگاہوں میں ہے اور اس روئے زمین کے اوپر ہم جی رہے ہیں، بس جی رہے ہیں کہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے، آپ کو پوری دنیا کی دولت دے دی جائے، بلکہ پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے، لا حاصل، جبکہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں راستے میں اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایک آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنارے میں بلایا اور فرمایا بیوقوف سے بحث کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، بیوقوف سے بحث کرنا یہ بیوقوفوں ہی کی علامت ہے، تم تو دیکھنے میں لگتے ہو عقل مند ہو، تو پھر بیوقوف سے کیوں بحث کر رہے ہو؟ کبھی بھی بیوقوف سے اور جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ بحث نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جو بیوقوفی کی علامت ہے۔ کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو علم کا دروازہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفی کی کتنی علامت ہے، کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ پہلا تو وہ ہے جو پوری دنیا کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہو اور کسی کی بات کو ترجیح ہی نہیں دیتا ہو، کسی کی بات کو خاطر ہی میں نہ لاتا ہو۔ ہمارے اوپر ہمارے بڑے ہیں، بڑے ابو بھی ہو سکتے ہیں، چاچا بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے اور سماج کے اندر بوڑھے بزرگ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو ترجیح دیں، ہر جگہ اپنے نظریات کو فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر پوری دنیا کو اپنی نظریات سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بیوقوف ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی حضرت علی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب انسان آپس میں بات کرے، بات سمجھنے سے پہلے وہ جواب دے رہا ہے، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ پہلے آپ باتوں کو سنیں اچھی طرح اور اس کے بعد آپ جواب دیجئے ان کا۔ اگر سنے بغیر جواب دے رہے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بیوقوفی کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی اگر آپس میں لڑ رہا ہو اور وہ اس کو صلح نہ کرا رہا ہو، جیسے کہ آج کل معاشرے میں دیکھ رہے ہیں 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے جانے کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو رہا ہو تو مجھے وہاں پہنچنی چاہیے، 2 آدمی کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے،
اور ایک چوتھی نشانی بھی بیوقوفی کی ارشاد فرمایا، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ انسان بھی بیوقوف ہے جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اور دوسروں سے اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، ایسا انسان بھی بیوقوف ہے۔ میرے دوستو، اس روئی زمین کے اوپر عقل مند بنے آپ شریعت کی روشنی میں، اور آخرت کی تیاری اگر ہم کر رہے ہیں اور قبر ہمارے نظروں کے سامنے ہے اور جنت کی تیاری ہم کر رہے ہیں، 60 سالہ 70 سالہ کی زندگی ہے یہ، اگر اس کے اندر ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ انسان سب سے بڑا عقل مند ہے، ورنہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے وہ۔ معاشرے اور سماج کے اندر ایک لطیفہ ہے، لطیفہ کہ گاؤں کے اندر ایک عورت تھی جو سب ان کو عقلا بوا کہا کرتے تھے، یہ بہت زیادہ عقل مند ہے۔ ایک مرتبہ اس گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اور لڑکوں والے کی طرف سے کپڑے آتے ہیں، بعض دفعہ زیورات بھی آتے ہیں اور چپل بھی۔ تو گاؤں کے اندر وہ سینڈل کا رواج نہیں تھا، لڑکے والے سینڈل کو بھیجے۔ اب وہاں سینڈل وہ کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، اس کو پہنیں گے تو کہاں پہنیں گے؟ تو عقلا بوا کو بلایا جائے۔ تو ساری عورتیں مل کر کے عقلا بوا کو بلائے، بڑے ادب سے ان کو بیٹھائے، فرمایا کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے سینڈل اس کو کہاں پہنیں گے؟ اتنی قیمتی ہے، اتنا چمکدار ہے، اتنے اچھے ہیں، پیروں میں پہنیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو عقلا بوا کیا کہتی ہے؟ نہیں، اس کو پیروں میں پہننے کے لیے نہیں ہے، ہاں اس میں کوئی چیز باندھ کر کے اس کے کان میں لٹکا دو، دونوں کان میں، کیونکہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ دیکھیے بیوقوفی کی علامت، یہ عقلا بوا اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو ایک لطیفہ ہے، لطیفے کے انداز میں نے کہہ دیا، ورنہ کسوٹی وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کون عقل مند ہے اور کون بیوقوف ہے۔ گرامر اور اصول وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوقوف کون ہے، اچھے لوگ کون ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روئی زمین کو اوپر بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں اور ہم عقل مندوں میں شمار ہوں۔ اور اگر آخرت کی تیاری نہیں ہو رہی، صرف دنیا کی تیاری، یہ بلڈنگ تیار ہو گئی تو دوسری بلڈنگ کی تیاری شروع، ایک دکان تیار ہے تو دوسری دکان کی تیاری، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کی تیاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے اوپر نہیں، دنیا کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے۔ وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دنیا ہی کے اندر رہیں گے۔ تو ایسی بھول اور ایسی غلطی ہم نہ کریں اور عقل مند بننے کی کوشش کریں، اپنے اندر ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔